روزانہ صبح اٹھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی طاقت کس قدر ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پیچیدہ معمہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دیتا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ دوستو، یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث مبارکہ سے ہی ہو گیا ہوگا۔ اس کلمے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ اس کو صبح و شام یا صبح کے آغاز کے وقت اگر 10 بار پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازتے ہیں یہ جان کر آپ خوش ہو جائیں۔ یار دوستو، اپنا معمول بنا لیں کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے، اور آج ہم آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں۔ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شہد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا تھا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے گا، جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور ان پلڑوں کا اگر وزن کیا جائے گا تو کاغذ کے اس پرزے والا پلڑا جھک جائے۔ اس حدیث سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت واضح ہے۔ میرے دوستو، اب آپ کو اس کے پڑھنے کے بارے میں جو ہے وہ میں آگاہ کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو کثرت سے ذکر کرتا ہے، دوسرا مظلوم، اور تیسرا وہ حکمران جو انصاف کرتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام شریعت تو بہت ہے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہر وقت تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور یہی کلمہ تمام انبیاء کرام کا پہلا سبق تھا۔ دوستو، ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر وقت ہم کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا پیارے دوستو دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں آپ کے لیے بڑا فائدہ مند۔ پیارے دوستو، یہ قانون دنیاوی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملات سیدھے رکھتا ہے، اچھے رکھتا ہے، تو خدا بزرگ و برتر کی ذات اس پر اپنا فضل و کرم کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے، آپ کے مبارک ارشاد سے لگا لیجئے۔ جو ذکر کرنے والے اور جو ذکر نہیں کرنے والے ہیں، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زندہ رکھتی ہے، اور جو ذاکر نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی جو حیات ہے اس کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ گندی جگہ پر نہ کریں، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دیں اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دیں۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا، سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے
تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کریں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے، کمزور ہے، اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس کو کون ضعیف کہے گا؟ بات بالکل وہی ہے، وہ حدیث شریف اس آیت کی تشریح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے یاد کرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ یہاں اس کی تشریح پھر علماء کرام نے مختلف انداز میں کی ہے۔ ایک تو اس حدیث شریف کی روشنی میں تشریح کی کہ اللہ پاک وہاں فرشتوں کی مجلس میں یاد فرماتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ اللہ پاک کا یاد کرنا اور یاد رکھنا یہ ہے کہ اس کو مخلوق سے یاد کروا دیتے ہیں۔ یا آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو نہیں بھولتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے ہیں اور اس دنیا سے، لیکن کیا ہم لوگوں نے بھول پائے؟ نہیں۔ اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجید الافسانی مجدد الافسانی، حضرت امام غزالی، الغرض ذاکروں کی ایک لائن ہے جو ذکر کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں بھولے۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو یاد رکھوایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر اللہ سے خیر کا خزانہ پانا چاہتا ہے، اللہ کی ذات اسے خیر کا خزانہ عطا فرماتی ہے، ہر طرح کے خیر کا خزانہ۔ اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند حدیث کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے، یعنی آپ کے ذریعے سے کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت میں ایک چٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو یہ جنت کے درخت ہیں، تو تم ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، اور اللہ اکبر کہنے سے درخت لگتا ہے۔ یعنی ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، اب جن کو مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ مثلا ایک شخص وہ شاکر ہے، اللہ پاک نے اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو اللہ پاک تو نے میرے لیے آسانی فرما دی، تو بیٹھتے ہی اس نے کما لیا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے عزت دی، یہ کہنے پر اس کا کام بن جاتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو وہ پانی بھی اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ذاکروں کی جو لسٹ ہے اس میں شمار فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔